الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور یہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء کرام کے متعلق کچھ باتیں اس نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سلسلہ ہمارا 2-4 نشست سے جاری ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور بعض کا صراحتاً قرآن میں ذکر ہے اور بعض کا ذکر نہیں ہے۔ بعض کا صاف طور پر ذکر آیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں آیا ہے۔ جن انبیاء کا صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے ان کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضور سید المرسلین محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے کل نام ہم نے 17 انبیاء کرام کے نام ذکر کیا آپ کے سامنے۔ تو 17 انبیاء کرام کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام اسماء جتنے بھی نام ہیں دنیا کی چیزوں کے، اور ان چیزوں کو بتا دیا کہ یہ چیز فلاں ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ اس کا اللہ نے تمام چیزوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا، اور ملائکہ کو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، اپنا خلیفہ بنا کر علم کی دولت سے آراستہ فرمانے کے بعد اب حکم دیا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، صرف اور صرف شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تمام لوگوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ جنات کس میں سے تھا؟ جن میں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا، لیکن وہ فرشتوں کا معلم تھا، فرشتوں کو بھی سکھاتا تھا۔ اس سکھانے کی وجہ سے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کا شمار بھی فرشتوں میں سے ہوتا تھا، اس کا شمار فرشتوں میں سے ہونے لگا تھا۔ لیکن اس نے تکبر کیا، غرور کیا اور گھمنڈ کیا، اور من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آگ کا مقام ہے بلند ہونا، اور مٹی کا مقام ہے نیچے ہونا، پست ہونا۔ تو مٹی والی چیز کو کیسے آگ والی چیز جو بلند چیز ہے کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اس نے اپنے عقل کا مظاہرہ کیا، تکبر غرور کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی تو جنت سے نکل جا، تجھ پر تو مردود ہے، اور تو یہاں سے باہر نکل جا، اور تجھ پر آخرت تک، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ لعنت کا طوق ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے خارج کر دیا اور نکال دیا۔ تو اس لیے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کتنے بڑے مقام پر ہو، کتنے بڑے رتبے پر ہو، لیکن اس کو زمین پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ہے نا؟ ذرا سی غلطی انسان کو بلندی سے نیچے تک پہنچا دیتی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ شیطان جو معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کے درمیان میں اس کا مقام بہت بلند تھا،
اس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے صرف، اور باقی اس نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی عبادت سے بھی انکار نہیں کیا. اللہ کی بتاتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہو، اگر اس کے سجدے کو تقسیم کر دیا جائے زمین کے حصے پر. اتنے سجدے کیا اس نے، اتنی عبادت کی، لیکن صرف اور صرف ایک برائی تکبر اور نبی کی تعظیم سے انکار کیا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، لہٰذا وہ مردود بارگاہ ہو گیا. تو آج بھی جو لوگ نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، نبی کی تعظیم نہیں کرتے اور اس کو شرک اور کفر بتاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ وہ شیطان کے طریقے پر ہے یا رحمان کے طریقے پر. تو ہم تو الحمدللہ رحمان کے طریقے. آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، بلکہ تمام انسان جو ہے آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کی اولاد ہے. اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ، انسانوں کے باپ. اور اسی وجہ سے ہم آپ کو آدمی کہتے ہیں. آدمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم آدم سے ہیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ آدمی ہو گئے. یہ یا جو آتی ہے یہ یا نسبتی ہے، نسبت کے لیے. جیسے کہ ہم ہندوستان کے تو ہم کہیں گے ہندوستانی، تو یا لگاتے ہیں مطلب ہم ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان والے ہیں. پاکستانی، پاکستان والے ہیں، ہے نا. افغانی، افغانستان والے ہیں. تو اس طریقے سے آدمی، آدم سے یا لگا دیا تو مطلب ہم آدم والے ہیں، انہی کے اولاد ہیں، انہی سے نسبت رکھتے ہیں، ہے نا. اس لیے تو وہ سب سے پہلے آدمی. لہٰذا کوئی ایسا عقیدہ اگر نہیں رکھتا، ہم ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں. آپ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو ہیں جو کفار کی طرف بھیجے گئے، کافروں کی طرف، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کو کافروں کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو اور انہیں اسلام کی دعوت دے. اس سے پہلے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شیش علیہ السلام تشریف لائے، اور بھی لوگ تشریف لائے، بیچ میں انبیاء ہوئے، لیکن رسول نہیں تھے. سب سے پہلے رسول جن کو کفار کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام. اور پتہ ہے آپ نے، انہوں نے اپنے قوم کے درمیان 950 سال تبلیغ کی، 950 سال پہلے کی عمریں ماشاءاللہ دیکھی. اور اس تبلیغ کے بعد بھی بہت ہی چند لوگ ایمان لے کر آئے، باقی تمام لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے ہر دھرمی کا اظہار کرتے تھے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھاپ لیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شمار کوشش کر چکے، اس کے بعد اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ چھلکا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا تعالیٰ، یہ جتنے بھی میری قوم ہے، جو لوگ بھی فاسق و فاجر ہیں اور تجھ پر ایمان نہیں لا رہے، میں نے بے شمار ان کو دعوت دی، بار بار تیری تبلیغ کی، تیری راہ کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں آ رہے، لہٰذا انہیں نیست و نابود فرما دے. حضرت آدم، اور پھر طوفان نوح آیا، وہی نازل ہوئی کہ طوفان آنے والا ہے، لہٰذا جو مومنین ہیں وہ کیا ہو جائیں، کشتی میں آپ ان کو لے کر سوار ہو جائیں، کشتی بنائی جائے اور کشتی میں لے کر سوار ہو جائیں. لہٰذا کشتی بنائی گئی، بہت بڑی کشتی، دنیا کی سب سے بڑی کشتی ہے وہ، تو بنائی گئی، اور اس میں جتنے مومنین تھے چند ان کو لے لیا گیا، اور اس کے علاوہ باقی جو ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو لیا گیا، بلی اور بلہ جیسے، ہے نا، اس طریقے سے بکری اور بکرا، ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو لیا گیا، سوار کیا گیا. کتنی بڑی کشتی ہوگی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا. لوگ کہہ رہے مذاق اڑا رہے تھے، نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کا ایک لڑکا، لیکن اللہ نے اس کو نسب سے خارج کر دیا کہ وہ تمہارے لڑکے میں سے نہیں ہے. تو اس کو بھی بار بار بلایا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان کو بچا لوں گا. اور وہ حقیقت میں پہاڑ پر جب پانی اوپر چڑھنے لگا تو پہاڑ پر چڑھ گیا، لیکن اللہ کی عذاب، اللہ کے جب سے کہاں بچ کر جائے گا، آسمان میں بھی لٹک جائے تو بھی جو ہے اس سے جانا ہے نا. طوفان نوح آیا اور تمام لوگ فنا ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، سوائے مومنین کے اور جانوروں کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری زندگی کا آغاز ہوا بعد میں. طوفان نوح جب ختم ہوا، دھیرے 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 40 روز تک بتایا جاتا ہے وہ پانی رہا، کئی روایتیں اس تعلق سے. بہرحال پھر وہ پانی، کشتی جو ہے ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور اس کے بعد سب لوگ اترے، اور پھر یہ جو انسان تھے انہی سے پھر نئی نسل چلی. پھر آج جو نسل آپ دیکھ رہے ہو وہ سب انہی کے اولادوں میں سے.
انبیاء کرام کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، متعین نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 2,24,000 کہتے ہیں. کم و بیش اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کم زیادہ ہمیں علم نہیں ہے اس کا. تو تعداد معین نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے انبیاء ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اگر تعداد آپ نے معین کر دی، مان لیجیے 1,24,000 کہہ دیا، اب ہو سکتا ہے 1,24,000 ایک رسول ہیں، تو ایک جو ہے ان کو آپ نے گویا کہ نبوت سے خارج کر دیا، ان کو نبی نہیں مانا آپ نے. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 1,24,000 نہ بلکہ 2,24,000 ہیں، ہاں، یا پھر 1,24,000 بلکہ 1,23,000 ہی ہے. تو جو رسول ہیں اور 1,000 وہ آپ نے ان کو خارج کر دیا، ان کو رسول نہیں مانا، نبی نہیں مانا اگر آپ متعین کر دیں گے تو. اس لیے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام جتنے بھی انبیاء اکرم اللہ تو نے بھیجے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں بغیر تعین کے، بغیر اس کو متعین کیے ہوئے کہ اتنے رسول ہیں، یعنی ان کے مختلف رتبے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن شریف میں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یعنی یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، بعض سے افضل ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کرم سب نبی ہیں، سب کا درجہ بلند ہے، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. خود اس کا قرآن اعلان فرماتا ہے. ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے نا، سب سے افضل نبی ہے. اور اس کے بعد پھر جو مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. آپ کے بعد جو مرتبہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا مرتبہ ہے. تو یہ 5 رسول جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ 5 رسول، ان کو کہتے ہیں اولو العزم رسول، یعنی ان کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے، یعنی عزم والے، صبر والے کو کہا گیا. اور جو ہے یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء میں ہیں، تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. جس طرح نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان حضور کا مقام ہے، اسی طرح تمام امتیوں کے درمیان امت مصطفیٰ کا مقام ہے. تو اس لیے ہم الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر خاتم المرسلین، سید المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو سب سے افضل امت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب افضل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں، اس کو ہم نبھائیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص اگر کوئی چیز افضل ہوتی ہے، کچھ لوگ افضل مانتے، ذمہ داریاں بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پر، تو بہت کم لوگ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو 50 لوگ بولیں گے یار مولانا صاحب ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہو، چھوڑتے ہو. بلکہ جو نماز نہیں پڑھتے ہو یہ بول دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہمارا عمل اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کیسے سیکھیں گے، ہے نا؟ تو اس طرح سے جو ہم امتی سب سے افضل امتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر امتیوں سے اچھا کام کریں. اگر انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں تو ہم اچھا کارکردگی کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ الحمدللہ ہم افضل امتی ہیں. تو ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں، ہے نا؟ انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ کسی ایسی وجہ سے نہیں مل جاتا. کہا جاتا ہے خادم القومی سید القومی خادمہم، سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، اصل میں ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. تو مقام ایسے نہیں ملتا، بلکہ بہت صبر و تحمل کے بعد اور جو ہے کچھ ذمہ داریوں کے نبھانے کے بعد ملتا ہے. تو اگر ہم افضل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا پکا مسلمان بنائے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.